اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے مالک کائنات، ہم سب کو ایمان و عافیت کے ساتھ صحت مند، توانا اور شاد و آباد رکھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و دنیا میں سرفراز کرے اور ہم سب کا خاص نگہباں ہو، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، میرا آج کا ویڈیو اسلامی معلومات کے متعلق ہے۔ آج میں آپ کو پروفٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق بیان کروں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ان کے والد کا نام عمران تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کا ذکر ہے۔ آپ علیہ السلام کا زمانہ نبوت تقریباً 15ویں اور 16ویں صدی قبل مسیح کا ہے۔ آپ علیہ السلام نے 120 سال کی عمر میں وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، تو آئیے سنیے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ مصر کے بادشاہ فرعون کے درباریوں نے بادشاہ کو یہ خبر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو فرعون کے تخت و تاج کے خادمے کا باعث بنے گا۔ اس لیے بادشاہ فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بچہ پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ فرعون کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کے سینکڑوں بچے قتل کر دیے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر غالب ہے۔ قدرت خداوندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون ہی کے محل میں ہوئی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں پیدا ہوتے ہی خدا تعالیٰ کے حکم سے ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کی لہروں کے سپرد کر دیا، اور یہ صندوق بادشاہ فرعون کے محل میں جا پہنچا۔ جب بادشاہ کی بیوی نے دیکھا کہ صندوق میں اتنا پیارا بچہ ہے تو فرعون کی بیوی آسیہ نے اس بچے کو اپنی آغوش میں لیا اور بادشاہ فرعون سے کہا کہ اس کی پرورش میں کروں گی۔ فرعون کی بیوی آسیہ کو قرآن مجید فرقان حمید میں مومنہ کہا گیا ہے، اور حدیث کے مطابق ان کا مرتبہ دنیا کی عورتوں میں بہت بلند ہے، اور حضرت آسیہ خاتون جنت کی سردار عورتوں میں سے ایک ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو اپنی شخصیت کے لحاظ سے یہ ایک باروب انسان تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی غلامی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ بنی اسرائیل کی غلامی اور ذلت پر ان کا خون کھولتا تھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنی اسرائیل کی نجات کے لیے نبوت سے سرفراز فرمانا تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے انہیں علم و حکمت عنایت کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت، رسالت اور پیغام رسالت کے 9 نشانات یعنی 9 معجزات عطا فرمائے، جن میں سے 2 بڑے معجزات تھے، معجزہ عصا اور نمبر 2 معجزہ ید بیضا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنا عصا خدا تعالیٰ کے حکم سے پھینکتے تو وہ اسلحہ بن جاتا تھا، اور آپ علیہ السلام کے پکڑنے سے دوبارہ وہ عصا بن جاتا تھا۔ اور دوسرا معجزہ ید بیضا کا ہے، اور ید بیضا سے مراد یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام
اپنا ہاتھ بغل میں دبا کر نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا اور نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں بھائیوں کو حکم ہوا کہ فرعون کو دعوت حق دو اور بنی اسرائیل کو اس کی غلامی سے آزاد کراؤ۔ دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے اور بے خوف و خطر ہو کر آنے کی وجہ بیان کی اور فرمایا، اے فرعون، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ مجھ پر واجب ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ کہوں۔ میں تیرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، اس لیے بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کو رب العالمین کی نہایت نرمی کے ساتھ فرعون کے درباریوں کو راہ حق دکھائی اور فریضہ رسالت ادا کیا۔ فرعون کی قوم سورج کی پوجا کرتی تھی اور فرعون کو اپنا اوتار اور مظہر سمجھتی تھی، اس لیے فرعون بھی اپنی قوم کا رب بنا ہوا تھا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سنتا اور بہت پریشان ہوتا۔ آخر تنگ آ کر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اگر واقعی تو اپنی باتوں میں سچا ہے تو کوئی نشانی دکھاؤ، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برے میدان میں اپنا عصا یعنی لاٹھی کو زمین پر پھینکا اور وہ استہا بن گیا، اور پھر اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے کر باہر نکالا تو وہ چمکتا ہوا ہاتھ تھا۔ جب بادشاہ اور اس کے درباریوں نے یہ دونوں معجزات دیکھے تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی جادوگر ہے، جس پر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے اپنے ملک کے ماہر جادوگروں کو طلب کیا تاکہ وہ آ کر ان کے جادو کا مقابلہ کر سکیں اور اپنے کرتب دکھائیں، لیکن ان کا جادو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے مات کھا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا استخا بن کر جادوگروں کے مصنوعی سانپوں کو کھا گیا۔ جادوگروں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی علامت ہے۔ چنانچہ وہ سجدے میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اور اس طرح فرعون بڑا غضبناک ہوا اور اس نے ان مسلمانوں کو سخت اذیتیں دینی شروع کر دیں۔ بادشاہ فرعون نے انہیں بہت اذیتیں دیں، یہاں تک کہ انہیں سولی پر لٹکایا، لیکن وہ ثابت قدم رہے کیونکہ وہ حق کو پہچان چکے تھے۔ فرعون بادشاہ کا غصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست نہ دے سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تبلیغ کا یہ فرض پورے زور شور سے ادا کرتے رہے۔ جب ان پر فرعون کی زیادتیاں حد سے بڑھنے لگیں تو فرعون اور اس کی قوم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہونے لگی۔ یہ عذاب ان پر پھلوں کے نقصان، قحط، طوفان، ٹڈی دل، مینڈک اور خون وغیرہ کی صورت میں تھا، اور ان عذابوں کی وجہ سے ان کی زندگی دوبر ہو گئی۔ وہ قوم ایمان لانے کا وعدہ کرتی، لیکن عذاب ٹل جانے پر وہ پھر مکر جاتی، اور پھر اسی طرح سے کوئی نہ کوئی عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر آ جاتا۔ جب فرعونی قوم پر تبلیغ کا کوئی اثر نہ ہوا اور اصلاح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال کر لے جاؤ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام راتوں رات قوم بنی اسرائیل کو لے کر
وہاں سے چل پڑے اور صبح ہونے سے قبل ہی بحر کلزم کے کنارے جا پہنچے۔ جب بادشاہ فرعون کو پتہ چلا تو اس نے اپنا لشکر ساتھ لیا اور ان کا پیچھا کرنے لگے اور بہت جلد ان تک پہنچ گئے۔ بنی اسرائیل یہ سب ماجرا دیکھ کر گھبرا گئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو اب پکڑے گئے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اس مشکل سے پار نکلنے کا راستہ ضرور دکھائے گا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا بحر کلزم پر مارا، جس سے پانی پھٹ کر 2 حصے ہو گیا اور درمیان میں خشکی کا راستہ بن گیا، اور بنی اسرائیل وہاں سے گزر کر صحیح سلامت اس دوسری سمت کے پار چلے گئے۔ فرعون اور اس کے لشکر نے بھی ان راستوں پر چلنے کی کوشش کی، لیکن قدرت الہی سے پانی میں آپس میں پھر مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت اس میں غرق ہو گیا۔ ناظرین، اس طرح بحر کلزم کو عبور کرنے کے بعد بنی اسرائیل وادی سینا میں داخل ہوئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی کے چشمے نکلے اور ان پر من اور سلوہ نازل کیا گیا اور ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی اور یہ کتاب بنی اسرائیل کے لیے شریعت ٹھہری، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر حصول شریعت کے لیے تشریف لے جانا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانے کے بعد قوم میں سے ایک سونار سامری نے قوم کو گمراہ کر دیا اور وہ دوبارہ سونے چاندی کے بچڑے کو پوجنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہیں بہت غصہ ہوا اور وہ پریشان ہوئے، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو یہ سزا دی کہ وہ خود کو ہلاک کریں۔ آخر بڑی مشکل سے ان کا یہ گناہ معاف ہوا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ وہ ارض مقدس یعنی فلسطین میں داخل ہو کر وہاں کے ظالم جابر حکمرانوں سے جہاد کریں، جس پر انہوں نے بزدلی دکھائی اور کہا، تو اور تیرا رب دونوں جاؤ اور ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ جس پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس قوم کو 40 سال تک جزیرہ نمائے سینا میں بھٹکنے کی سزا دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی قوم کے ساتھ ہی شامل رہے، سزا کے طور پر نہیں بلکہ قوم کی ہدایت کے لیے، کہ ممکن ہے کہ ان میں سے بعض بوڑھے یا جدید نسل راہ ہدایت پر گامزن ہو جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص، میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے، اور اپنے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جاتے جاتے کہوں گی، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔